اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائم، دی لاسٹ چیپٹرز، یعنی آخر الزمان کے گمشدہ باب کا چوتھا حصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ 200 سال بعد، یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں، رومی شہنشاہ ڈیکوئس، جسے ڈکینوس بھی کہا جاتا ہے، اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کرے گا اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل کے رکھ دے گا۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوان انہوں نے دین عیسوی کو قبول کر لیا ہے، تو وہ شدید غصے میں آ کے ان نوجوانوں کو دربار طلب کرتا ہے اور انہیں سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع سوچنے کا چند روز کی صورت میں دیتا ہے کہ وہ خوب غور کر لیں، اپنے بھیانک انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے عیسائیت سے توبہ کریں اور پھر دربار میں واپس آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ أيها الناس، ليس هناك إله في الكون غير خالق السماوات والأراضين. إنه رب إبراهيم ورب نوح، إنه رب موسى كليم الله، ورب داود وسليمان، ورب عيسى، ورب خاتم الرسل وهو أحمد الذي تنتظره الدنيا. ذلك الإله الواحد الأحد الذي بعث برسل من عنده لهداية الناس. دربار سے نکلنے کے بعد یہ خوفزدہ نوجوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ خاموشی سے کسی خفیہ مقام پہ چھپ جائیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کر عبادت کر سکیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ بہترین جگہ ایک غار ہے۔ حالت میں کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ غار اندر سے بہت کشادہ ہے اور اس میں بہت سے سوراخ بھی ہیں جن سے تازہ ہوا تو اندر آتی ہے لیکن دھوپ اندر نہیں پہنچ پاتی، صرف اتنی روشنی کہ نہ زیادہ تاریکی ہو کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی تیز روشنی کہ ہر طرف اجالا رہے۔ نوجوان اندر غار میں سوتے رہتے ہیں اور ان کا وفادار کتا غار کے دہانے پہ اس طرح بیٹھا رہا کہ پہاڑوں میں اس کے اندر آس پاس سے گزر کے جھانکنے والے خوفزدہ ہو کے وہاں سے نکل جاتے تھے اور وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی آفت سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا ہے، گھنٹے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، باہر انقلاب آ جاتا ہے اور شہر عیسائیت کی آغوش میں دوبارہ آ کے محفوظ ہو جاتی ہے تو حکم الہی سے یہ نوجوان بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن بہت احتیاط کرنا، ایسا نہ ہو
کہ ہم میں سے کوئی پکڑا جائے، کیونکہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک سکہ لے کے بازار جاتا ہے تو ایک نیا منظر سامنے تھا، نئے آدمی، نئی دنیا، نئی عمارتیں، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک باورچی کی دکان پہ پہنچ کے اسے سامان لیتا ہے، اور جب سکہ پیش کرتا ہے، قدیم سکہ، تو بات کھل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس شخص کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور پھر اسے ساتھ لے کے غار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اہل غار جب اتنے سارے لوگ ہجوم اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ شاید ہم پکڑے گئے، لیکن پھر لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں انتہائی احترام سے شہر میں لے کے آتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ کر کے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کیا تھا اور عوام کے دلوں میں انتہائی اعلیٰ اور بامقام حاصل کر لیا تھا۔ لوگوں نے اصرار کیا ان نوجوانوں سے کہ وہ شہر میں اپنی پاکیزگی سے کوئی فائدہ پہنچائیں، کچھ کریں، کوئی بڑا کردار ادا کریں، لیکن وہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودی علماء سے کہا، کفار نے، کہ وہ انہیں چند ایسی باتیں بتائیں جن سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لے سکے۔ یہودیوں نے قریش سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں: اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ اور پھر قرآن شریف میں یہ نوجوان جن کا قصہ میں نے بیان کیا یہ اصحاب کہف کہلائے، اور سورہ کہف میں ان کا یہ قصہ بیان ہوا، اور انہیں اصحاب کہف و رقیم کہا گیا قرآن شریف میں۔ لغت میں کہف سے معنی وسیع غار، لیکن رقیم کے معنی پہ کچھ اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کا مطلب ہے کوئی لکھی ہوئی شے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ اس پہاڑی کا نام تھا جس میں غار تھا، یا پھر اس وادی کا نام جس کے کھنڈرات ایفیسس شہر کے درمیان ترکی کے مغربی ساحل کی ازبیر نامی بندرگاہ سے کچھ 60 کلومیٹر پہ واقع ہے جنوب کی طرف۔ یہاں ڈایانا دیوی کا مجسمہ دنیا کے 7 قدیم ہجوموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سینٹ پال یا پولوس اور سینٹ جان یعنی یوحنا بھی مقیم رہے۔ اصحاب کہف کتنے نوجوان تھے؟ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جوان 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی اور تعداد کو بخوبی جانتا ہے۔ تھوڑے ہی لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، لہذا آپ اس بارے میں جھگڑا مت کریں اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھیے۔ سورہ کہف قرآن شریف کی ان سورتوں میں سے ہے جن میں کئی بھید اور اسرار پوشیدہ ہے۔ مثلا اصحاب کہف اور رقیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم اور تجربات کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام کی ہمراہی اختیار کرنا، اور حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ۔ آخر الزمان یعنی وقت کے خاتمے کی بہت سی علامات اس صورت مبارکہ میں ملتی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو کوئی اس دجال کے دوزخ میں داخل ہو تو اسے اللہ کی پناہ میں آنے دو، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرو۔ یہ ان کے لیے بالکل اسی طرح امن و سکون کی علامت ثابت ہوں گی جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور فرت بخش بن گئی تھی۔ کیا بھید اور اسرار چھپے ہیں اس صورت میں؟ بہت کچھ جن کا تذکرہ آئندہ ہوگا، لیکن پچھلی نشست میں جہاں میں نے امام مہدی کا تذکرہ کیا تھا تو واضح کیا تھا کہ جہاں اہل سنت کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے، وہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اہل تشیع کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ کسی نامعلوم مقام پہ غیبت قبرہ میں موجود ہے اور ایک مخصوص وقت پہ حکم الہی سے ظاہر ہوں گے۔ اہل تشیع طویل عرصے تک زندہ رہنے اور
پوشیدہ مقام پہ رہنے کی مضبوط ترین دلیل اصحاب کہف سے دیتے ہیں، جو کہ 300 شمسی یا 309 قمری سالوں تک غار میں زندہ سوتے رہے اصحاب کہف، اور پھر حکم الہی سے بیدار ہوئے۔ پچھلے نصیحت میں میں یہ بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی جانب جائیں گے، جہاں طواف اور طواف کعبہ کے دوران پہچانے جانے کے بعد ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر زمین میں دھر جائے گا۔ اور یہ بھی بیان کر چکا کہ پھر امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے، جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہیں کہ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پہ چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پہلے لشکر کے جھن جانے کے بعد دوسرا لشکر امام مہدی کے مد مقابل اترے گا، اور قریش قبیلے کا ایک شخص سفیانی اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا، جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب سے ہوگی، اور وہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ غالباً یہ وہ دور ہوگا جب قریش قبیلہ عرب قبیلہ قریش مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ قبائل میں سب سے پہلے ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے۔ قریب ہے کہ کوئی عورت کسی جوتی کے پاس سے گزرے گی اور کہے گی کہ یہ قریش کی جوتی ہے۔ قریش قبیلہ جس کی کئی شاخیں تمام عرب ممالک، اس قبیلے کا خاتمہ اور مکمل طور پہ فنا ہو جانا علامات قیامت میں سے ایک وقفے کے بعد ظہور مہدی کی اہم ترین نشانی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، جن کے بارے میں اہم ترین بات یہ کہ جب سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو چکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد پہ ان کی حیثیت کیا ہوگی، اور یہ کہ کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث میں ان کی دوبارہ آمد کا تذکرہ ہے بھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ یہ جو دوسرا لشکر آیا تھا سفیانی کا حضرت امام مہدی سے لڑنے، یہ کون تھا؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے نام نامی کے ساتھ قرآن مجید میں 25 دفعہ، لقب مسیح کے ساتھ 11 دفعہ، اور ابن مریم کی کنیت کے ساتھ 23 دفعہ بیان ہوا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سمیت کئی پیغمبر بھیجے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو موزانہ طور پہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی جائے پیدائش کوہ سعیر کے دامن میں واقع ہے، جو کہ بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر یروشلم سے کچھ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ فلسطینی مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں 25,000 آبادی کا ایک شہر ہے۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ آبادی کے وسط میں واقع گرجا گھر چرچ آف نیٹیوٹی میں وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیان ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے دو عام فرقے یعنی رومن کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو کرسمس کی صورت مناتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے وہ فرقے جو مشرقی یورپ یا مشرق وسطیٰ کے کئی علاقوں میں آباد ہیں، وہ کرسمس 25 دسمبر کو نہیں مناتے۔ مثلا یونانی، کاپٹکس اور سیرین آرتھوڈاکس کرسمس کا دن جو ہے وہ 6 جنوری، جبکہ آرمینینز کے آرتھوڈاکس عیسائی 19 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ یہاں میں بیان کر رہا ہوں کہ مشرقی یورپ اور مشرقی وسطیٰ کے عیسائی
خود کو کئی مذہبی معاملات میں ان مغربی عیسائی فرقوں یعنی رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ سے الگ سمجھتے ہیں، اور گزری نشست میں جہاں میں نے ایک ایسی جنگ کی خبر دی تھی جو آخر الزماں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے اتحاد سے ہوگی، تو وہاں غالباً انہی عیسائی فرقوں کا ذکر مد نظر رکھیے جو مشرق وسطیٰ کے علاوہ مشرقی یورپ کے ان ممالک میں آباد ہیں جو تیزی سے دوبارہ روس کے زیر اثر آ رہے ہیں، اور غالباً یہی وہ عیسائی فرقے ہوں گے یعنی آرتھوڈاکس فرقے جو مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ میں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آگے جا کے لڑیں گے، مغربی عیسائیوں کے برعکس جو کہ مغربی یورپ اور امریکہ میں اکثریت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان فرقوں کو دیکھیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں مشرق وسطیٰ میں اور مشرقی یورپ میں، تو بڑی حد تک یہ آپ کو ان عیسائیوں سے مختلف نظر آئیں گے جو کہ یورپ اور امریکہ میں، اور وہاں تو بیان ہوتا ہے کہ داڑھی والا صرف ایک ہی آپ کو شاید کرسچن نظر آئے جو کہ سینٹا کلوز ہر سال نکل کے آتا ہے کرسمس کے دنوں میں، لیکن یہاں پر جو دوسرے فرقے ہیں یہاں معاملات مختلف ہیں، ان پہ آگے چل کے مزید بات ہوگی۔ گویا موجودہ دنیا کی نئی صفبندی دیکھ کے مستقبل کی بھی کچھ نقشہ کشی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام زندگی شادی نہیں کی اور نہ ہی گھر بنایا، شہر شہر گاؤں گاؤں گھومتے، رات آتی تو وہیں کسی بغیر کسی سر و سامان کے شب بسر کر لیتے، اور یہ وہ دور تھا جب یہودی انتہائی اخلاقی اور سماجی پستی کا شکار تھے۔ ہیکل سلیمانی جس کی پہلی تعمیر میں بیان کر چکا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی اور حضرت سلیمان نے مکمل کی تھی، وہ بھی صدیوں پہلے تباہ کیا جا چکا تھا، اور دوسری بار تعمیر ہوتا ہیکل بھی پیوند خاک کھنڈرات کی صورت یروشلم میں پڑا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہودی کسی ایسے مسیحا کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں اس ذلت و زوال کے عذاب سے نکال کے دوبارہ ان کی بادشاہت بحال کرے۔ انتہائی خوش فہمی کا شکار پارسا یہودی اس دور میں دعائیں کرتے غاروں میں جا کے بیٹھ گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آنے والا آسمانی بادشاہ خود داؤد علیہ السلام ہی ہوں گے جو انہیں رومیوں کے مظالم سے نجات دلائیں گے، مردہ یہودیوں کو زندہ کر دیں گے اور انہیں شریک سلطنت بنا کے پھر ان یہودی پارساؤں کو عام عہدوں پہ فائز کر دیں گے۔ چنانچہ ان میں جو بھی جواں ہمت خوبصورت شخص پیدا ہوتا تو یہ یہودی فوراً اس پر مسیحا ہونے کی توقعات کر لیتے۔ چنانچہ ان حالات میں جب ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کاندھوں پہ زلفیں پھیلائے ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں داخل ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں بیٹھا یہودیوں کا ایک گروہ جو کہ جوا کھیل رہا تھا، سکے کھنکنا رہا تھا، اور آس پاس موجود ہجوم عبادت کرنے کے بجائے اس مقام پہ خرید و فروخت میں مصروف تھا، کہ تماشے ہو رہے تھے۔ تو یہ نوجوان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے سارا بازار ایک طرح سے الٹ دیا۔ ایک انتہائی مؤثر تقریر کی اور یہودیوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان معجزوں کا بھی اظہار کیا جو کہ یہودیوں کا شبہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو بینائی، اور کوڑیوں کو جن کو جذام ہے ان کو تندرست کر دینا، اور پھر مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مار کے اسے زندہ کر دینا۔ یہ تمام معجزات تھے، اور یہ بھی کہ کس نے گھر میں کیا کھایا، کیا خرچ کیا، یہ سب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا تھا۔ تو گویا 4 معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے تھے۔ چند پاک باز یہودی ان کی گفتگو سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے کہ داؤد کا وہ بیٹا آ گیا ہم جس کے منتظر تھے، لیکن یہودیوں کی اکثریت کسی اس قسم کے موضوع دکھاتی اور ہدایت کا پیغام دیتی شخصیت کی نہیں بلکہ ایک جنگجو بادشاہ کی منتظر تھی۔ ہدایت دیتے مبلغین کے ساتھ تو وہ سلوک کرتے رہے تھے صدیوں سے، جو کچھ عرصے پہلے ہی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ظاہر کر چکے تھے۔ انہوں نے وہی الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ عائد کیا کہ یہ معجزات تو جادو ہیں اور یہ نوجوان تو جلیل کے علاقے کا رہنے والا ہے اور وہاں سے تو کوئی پیغمبر آ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں پر ان الفاظ میں تنقید کی کہ اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ تم
सफेदी फिरी हुई उन कब्रों की मानिंद हो जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं लेकिन अंदर से गली सड़ी और नजासत से भरी हैं। बज़ाहिर तुम इंतहाई नेक परहेजगार लेकिन बातिन में मक्कारी, रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम में से जो अपना सब कुछ तर्क ना करते वो मेरा शागिर्द नहीं। यहूदी उलमा के लिए ये सब कुछ ऐलान जंग। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस आवाज को किस तरह बंद करवाया जाए और फिर एक मंसूबा तैयार किया। खुफिया पुलिस के एहलकारों को बेरूबियों की शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिन्होंने आपके पास पहुंच के कहा कि उस्ताद हम जानते हैं कि आप बिल्कुल सच्चे हैं लेकिन सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि क्या कैसर बादशाह को, रोमन बादशाह जो कैसर था, उसको जजिया देना जायज है? ईसा अलैहिस्सलाम इस शरारत को समझ गए और उन्होंने जवाब दिया कि मक्कारो मुझे क्यों आजमाते हो? इस सिक्के पर ये नाम और सूरत किसकी है? जवाब दिया उन लोगों ने कि कैसर की। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कैसर का है उसे दे दो और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। उसके बाद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक को रिश्वत देके तैयार किया गया कि वो किसी खास मौके पे मुखबरी करके उन्हें गिरफ्तार करवा दें और फिर उनकी सारी जमात ईसा अलैहिस्सलाम को लेके रोमी हुक्मरान के पास चली गई और कहा कि ये शख्स रोज हमें भटकाता है और कहता है कि कैसर को खिराज ना दो और खुद को बादशाह भी कहता है। बहुत से इल्जामात लगाए गए और वो कारगर साबित हुए। रोमी हुक्मरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को सरेआम कोड़े लगाए, बहुत शदीद तशद्दुद हुआ और फिर एक पहाड़ पे ले गए। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी कहते हैं कि वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ये कहते रहे, या अल्लाह मुझे इन लोगों से बचा। ये बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर की मासूमाना दुआ थी जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। हालांकि फिर वाक़े ना उन्हें कत्ल किया गया और ना ही सलीब पर चढ़ाया गया बल्कि उनके लिए मामला मुश्तबह कर दिया गया। मुसलमान उलमा का इत्तेफाक है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब की जगह तक ले जाया गया तो उनकी मुखबरी करने वाला एक हवारी या शागिर्द अस्करियूती, उस पर ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत यानी बिल्कुल उन्हीं की तरह की शक्ल कर दी गई अल्लाह ताला की जानिब से और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमां पे जिंदा उठा लिया। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 33 बरस थी। चुनांचे जब वो दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आपकी उम्र 33 साल होगी। आपका नजूल जामिया मस्जिद उम्वी दमिश्क के सफेद मशरिकी मीनार पे होगा जो कि बाजार के दाखिली रस्ते पे कायम है। आपकी आमद के वक्त फजर की अकामत हो चुकी होगी और उसी मस्जिद में मौजूद हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने आगे बढ़ चुके हों और वो पलट के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होंगे। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल की जगह के बारे में मशहूर है कि आप जामिया मस्जिद दमिश्क के मशरिकी मीनार पे नाजिल होंगे। मुसलमानों का इमाम कहेगा कि ऐ रूह अल्लाह आगे बढ़ी और हमें नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, आप नमाज पढ़ाइए, यह इकामत आपके नमाज पढ़ाने के लिए ही कही गई थी। यहां आम सवाल ही पैदा होता है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल में ही क्या हिकमत है, उन्हें पोशीदा है, या फिर ये कि हजरत ईसा खुद को नमाज की इमामत क्यों नहीं करने देंगे? जवाब ये कि नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों की तरदीद मकसूद है जो ये गुमान करते हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। गोया अल्लाह ताला उनकी झूठ का पर्दा चाक फरमा के उन्हीं के हाथों यहूदियों को सजा दिलवाएगा। फिर इमामत से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हजरत जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत फरमाते हैं तो दिलों में यह शुबा पैदा होगा कि वो नायब की हैसियत से दोबारा तशरीफ लाए हैं या नई शरीयत लाए हैं। उनका इमाम मेहदी के पीछे मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ना यूं जरूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा शको शुबे से गुबार आलूद ना हो जाए।
عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی. اسی ایمان کی حالت پر انہیں موت بھی آئی. حدیث معراج میں ہے کہ پھر ہم دوسرے آسمان پہ پہنچے تو پوچھا کیا کہ کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا گیا کہ مرحبا، آپ کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے. جب میں یہاں سے فارغ ہوا تو اچانک عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، ان دونوں کو سلام کیجیے. میں نے انہیں سلام کیا، دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر دونوں نے کہا مرحبا اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی، مرحبا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب کا واقعہ جمعے کو پیش آیا اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اس لیے عیسائی اس دن کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے ملنے کا تہوار ایسٹر کے طور پہ مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ آپ کا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح رہے اور کسی کو دھوکہ نہ ہو. وہ درمیانی قامت کے ہوں گے، نہ بہت طویل اور نہ بہت چھوٹے قد کے، جس کا رنگ سرخ اور سفیدی مائل ہوگا. آپ کا سینہ کشادہ ہوگا، بال لمبے ہوں گے اور گویا آپ کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے دوران فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملا. آپ کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میانہ قد سرخ رنگ کے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ابھی حمام سے نکلے ہوں. امام مہدی 7 برس رہیں گے اور ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، لیکن اس کے بعد مسیح علیہ السلام کو ایک اور جنگ کرنی ہوگی اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج کے خلاف اور پھر دجال کی غالباً جنگ اس سے پہلے ہے. گفتگو کو لیکن ذرا یہاں روک کر اب تک کے بیان کو کچھ سمیٹتا ہوں تاکہ واقعات کی ترتیب برقرار رہے. قیامت کی وہ نشانیاں جو واقع ہو چکی، علامات بعیدہ، ان کے بعد وہ علامات، ان کا ذکر جو کہ علامات متوسطہ ہیں، یعنی بڑی علامات کبریٰ سے پہلے رونما ہوتی علامات، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، انہی درمیانی اور آخری علامات کے باہم دور میں کہیں بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کو بہتر جانتا ہے. لیکن ایک عام علامت جس کا ذکر تو مختصر الفاظ میں ہوا، اس کی کچھ وضاحت رہ گئی. یہ وہ پورے جنگ ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے کچھ پہلے ہوں. ایک جنگ تو وہ جس میں اہل روم یعنی وہ عیسائی جو مشرقی یورپ اور مشرقی وسطی میں رہتی ہیں، یعنی وہ نہیں جو مغرب میں بستے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہیں، بلکہ مسلمانوں سے مل کے مشرقی یورپ اور مشرقی وسطی کے عیسائی کسی نامعلوم پوشیدہ دشمن سے لڑائی کریں گے. بیان پہلے میں کر چکا، یہ پوشیدہ چھپا ہوا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ مفکرین جو ان بیان کردہ علامات کو موجودہ دور سے ملا کے دیکھتے ہیں تو انہیں ان مشرقی یورپ کے عیسائیوں پر غالب اثر روس کا نظر آتا ہے جو کہ مسلمانوں کی نسبتاً بہت قریب ہے، جبکہ چھپا ہوا دشمن جو ہمیں ان تمام جنگوں میں کہیں نظر نہیں آتا لیکن مغربی ممالک کی افواج کے اتحاد نیٹو پہ مکمل طور پہ اثر انداز ہے، وہ غالباً یہودی ہیں یعنی اسرائیل. حضرت امام مہدی کی بیعت کے بعد کعبہ میں ایک بڑا سانحہ پیش آئے گا. ایک آدمی امام مہدی کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ادا کی جائے گی اور اس گھر کو حلال نہیں سمجھیں گے مگر یہاں رہنے والے. جب وہ اس کو حلال سمجھنے لگے تو پھر عربوں کی ہلاکت کا مت پوچھیں اور اس کے بعد حبشہ والے آئیں گے اور اس گھر کو ایسا خراب کریں گے کہ یہ پھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا.
اور وہ اس کے خزانے کو چرا کے لے جائیں گے۔ گویا قرب قیامت کی ایک اہم لیکن انتہائی تکلیف دہ نشانیوں میں سے ایک کعبہ شریف کا انہدام ہونا ہے، جسے آخری زمانے میں حبشہ سے ایک سیاہ فام شخص جس کا نام سوسو یا تقین بیان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پنڈلیاں انتہائی باریک اور چھوٹی ہوں گی، وہ کعبے کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کا غلاف اتار کے لے جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ٹیڑھی چال چلنے والا کعبے کا ایک ایک پتھر گرا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ صحاب فیل کے زمانے میں اہل مکہ کفار تھے، لیکن وہ اس گھر کی تعظیم کیا کرتے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ابراہا کے لشکر کو کعبے تک پہنچنے سے پہلے برباد کر دیا تھا۔ لیکن ذو یقین اس گھر کو اس وقت منہدم کرے گا جب یہاں رہنے والے اس گھر کا احترام تک کھو دیں گے، اور شاید یہی وہ لمحات ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی بند کر دے گا۔ گزری اور موجودہ تمام نشستوں میں ہوتی جنگوں کے مناظر میں نے قدیم تلواروں، خنجروں، ہتھیاروں، گھوڑ سواروں کے ساتھ دکھائے ہیں، جبکہ تمام جنگیں مستقبل میں ہوں گی جب جدید ترین ہتھیار انسان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر زماں میں انسان پھر پرانی سواریوں اور اسلحے کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے نام اور آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کو پہچانتا ہوں، اور وہ اس دن اہل زمین میں سے بہترین شہ سوار ہوں گے۔ تو کیا آخری پورے جنگیں ان جدید ایٹمی اسلحے سے لیس لڑاکا تیاروں، مہلک میزائلوں سے حملہ کرتے ڈرون، بھاری بھرکم ٹینکس، سمندروں کی تہوں میں گم آب دھوسوں اور عقابی نظر رکھتے سیٹلائٹ کے بغیر لڑی جائیں گی؟ جلائے جانے سے لے کر خنجروں اور تلواروں سے ذبح ہوتے انسان اور وحشت و بربریت کے وہ مناظر جو شاید انسان نے کبھی دیکھے ہوں، مشرق وسطیٰ کے بڑے علاقے میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بے گناہ افراد آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز پہ یہ مناظر دکھائے نہیں جا رہے، لیکن کیا آخر الزماں سے پہلے تمام قومیں، تمام مہذب قومیں مغرب اور مشرق کی وہ تمام روایتی ہتھیار پھینک کر اس بربریت کے ساتھ پرانے اسلحے، تلواروں، خنجروں پہ لوٹ جائیں گی، سب سے بڑے مارکوں کے لیے، آخری جنگوں کے لیے؟ لیکن ایسا کیوں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا قیامت سے پہلے جنگوں کا نقشہ ہی بدل جائے گا؟ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔